बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, कल मैंने आपको साइफर के मुतल्लिक बताया कि वो साइफर की कहानी क्या थी। मैंने कल भी अपनी कौम के सामने ये रखा कि ये बजाय FIA इसकी इंक्वायरी करे, इसकी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपने नीचे एक पैनल बनाना चाहिए और तब इंक्वायरी करनी चाहिए। और वो मैं ये क्यों कह रहा हूं? FIA की इंक्वायरी कैसे होगी, कैसे उसकी कोई क्रेडिबिलिटी होगी, जबकि जिसमें मुलव्वस, और ये साबित होगा जब भी एक सही इंक्वायरी होगी, इसमें साबित होगा कि जनरल बाजवा के अलावा ये शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, ये सब मुलव्वस थे इसमें। क्योंकि जब हमने इनको कहा, ऑपोजिशन पार्टीज, उस वक्त हमने कहा देख तो लें साइफर को, ताकि आपको पता तो चले कि एक मुल्क की तौहीन की जा रही है। ये इमरान खान की तौहीन नहीं है, ये मुल्क की तौहीन है, तो आप देख तो लें। एकदम साफ इनकार कर दिया। तो उससे भी वाज़ेह हो जाना चाहिए कि इतना खौफ क्या था देखने के लिए, क्योंकि उनको पहले ही पता था क्या हो रहा है। उससे बड़े पहले ये मुलाकातें कर रहे थे जाके एम्बेसी लोगों के साथ। अच्छा जी, अब मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि ये साइफर की अंदर तहकीकात जरूरी है, क्योंकि एक IMF ने रिपोर्ट शाया की है 2018 से और 2023 के बीच में। उन्होंने एक रिपोर्ट दी है। ये मैं जरूर चाहता हूं कि ये आप जो आप में से समझते हैं थोड़ी बहुत भी माइशत को, वो इसको जरूर देख लें। क्योंकि मैं जब कहता हूं कि मुल्क का इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया, एक वो गवर्नमेंट जो जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रही थी, जो हमने अपने जितने भी टारगेट सेट किए थे, हमने आखिरी साल सब टारगेट से आगे निकल गए। टैक्स कलेक्शन सबसे ज्यादा हमने अपने टारगेट से ऊपर चले गए, एक्सपोर्ट टारगेट ऊपर ज्यादा मिला, रिमिटेंसेस जो बाहर से डॉलर्स आते हैं वो ज्यादा हुए जो हमारे टारगेट्स थे। आप सारे टारगेट्स जो हमने अपने आप को सेट किए थे उससे आगे निकल गए। तो उस वक्त ये गवर्नमेंट गिराई गई। तो मैं अगर ये कहता था तो मुखालिफ ये PDM वाले कहते थे कि जी ये तो, और दूसरे अपने बता देते कि जी नहीं, तो हमें तो बारूदी सुरंगें मिली और हमें ये हो गया। लेकिन अब IMF की रिपोर्ट आई, इससे पहले भी जरूर इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान पढ़ लें, जो इनके दौर में पिछले मई में शाया हुआ था, इनके दौर में हुआ था, जो अभी भी शाया हुआ है। जरा उससे जरूर उससे भी देख लें वो क्या चीज सामने आती है कि जब एक साजिश के तहत जनरल बाजवा ने एक सिटिंग गवर्नमेंट को गिराया, तो इस कौम को कितनी तकलीफ उठानी पड़ी और उठा रही है तकलीफ। इसमें IMF की रिपोर्ट में यह वाज़ेह हो जाता है कि जो हमें हुकूमत मिली थी 2018 में, एक बैंकरप्ट हुकूमत मिली थी, सबसे बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट था, जिसे कहते हैं बैरूनी खसारा सबसे ज्यादा था 2018 में। उस हुकूमत को जब हुकूमत मिली, तो जो हमने इस्लाहत की और मुश्किल फैसले किए, उसकी वजह से मुल्क सिर्फ यही नहीं कि उस बुरहान से निकल गया, बल्कि कोरोना, IMF भी अब कहता है कि जो कोरोना का जिस तरह हमने उसका सामना किया, इतने बड़े चैलेंज का, एक वबा जो एक सदी में एक दफा आती है, उसका जिस तरह हमने चैलेंज किया, वो तारीफ करते हैं उसकी, कि जिस तरह हमने मुल्क को एक क्राइसिस से निकाला। और फिर वो ये भी कहते हैं कि हमें मसले क्या है, जिसको कहते हैं कमोडिटी सुपर साइकिल। तेल की कीमतें ऊंची चली गई, कोरोना के बाद एक सारी एनर्जी की कीमतें ऊपर चली गई, सारी दुनिया में चली गई। तो उसका हमें एकदम, जो हम सही तरह जा रहे थे, उसका हमें प्रेशर आया। प्रेशर क्या आया कि एकदम हमारे जो डॉलर्स है वो ज्यादा बाहर जाने पड़े, क्योंकि हमारी जो इंपोर्ट्स थी वो बढ़ गई। तो जो हम बैलेंस कर रहे थे अपनी इकोनॉमी, उसमें मुश्किल आए। और हमने क्या किया, हमने अपने लोगों को महंगाई से बचाने के लिए, क्योंकि तेल की कीमत बहुत ऊपर चली गई थी, साथ फिर यूक्रेन की जंग का जैसी खतरा शुरू हुआ तो तेल ऊपर जाना शुरू हो गया। तो हमने तेल की कीमत नीचे रखी, पेट्रोल और डीजल की कीमत नीचे रखी।
تو اس کا وہ کہتے ہیں کہ ہاں انہوں نے سبسڈی زیادہ دے دی اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے مہنگائی سے، لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی تعریف کی کہ ہم نے جو قدم اٹھائے اس نے اکانومی کو سنبھال لیا تھا۔ ہم کیا امید رکھ رہے تھے کہ جو روس سے ہم نے طے کی تھی، جو صدر پوٹن سے میں ملا تھا، ہم نے ان سے جس طرح ہندوستان سستا تیل لے رہا تھا، ہم نے بھی ان سے لینا تھا۔ اور میٹنگ کے بعد صدر پوٹن نے اپنا انرجی منسٹر بھیج دیا تھا، حماد اظہر جو ہمارے پیٹرولیم منسٹر تھے، ان سے ملاقات ہو گئی تھی۔ بدقسمتی سے اس وقت حکومت کرائی گئی، اور یہ کہہ رہے ہیں آئی ایم ایف اپنی رپورٹ میں کہتا ہے کہ اس سے پولیٹیکل ڈی اسٹیبلائزیشن سے اکانومی ڈی اسٹیبلائز ہوگی، یعنی جو ہماری معیشت تھی وہ ڈی اسٹیبلائز کا مطلب کہ وہ ایک دم مارکیٹ جو تھی اس کے اندر ایک دم انسرٹنٹی آ گئی۔ جب مارکیٹ کی انسرٹنٹی کا مطلب کہ جب جو ٹریڈرز ہوتے ہیں، جو مارکیٹ ہوتی ہے، اس کو جب یقین نہیں ہوتا کہ اب کیا ہوگا، تو یہی میں نے جنرل باجوہ کو میں نے بھی بتایا اور شوکت ترین فائنانس منسٹر کو بھیجا، ان کو بھی کہا کہ ان کو بتاؤ کہ اس وقت نہ ڈی اسٹیبلائز کرنا، ان سے سنبھالی نہیں جائے گی۔ اور وہی آئی ایم ایف لگتا ہے کہ ان سے سنبھالی نہیں گئی، ان کو سٹیپس نہیں تھے، انہوں نے غلط پالیسیز بنائی، ان کی پالیسی سے اور زیادہ معاشی حالات بگڑتے گئے۔ اور وہی آئی ایم ایف لکھتا ہے کہ پاکستان کے لیے پچھلے 14 مہینے بڑے تکلیف دہ گزرے۔ تو یہ تو میں کہہ رہا تھا تب سے، اور یہ میں بڑی دیر سے لگا ہوا تھا کہنے کہ یہ جو بھی یہ رجیم چینج کیا، جو سازش کی گئی، اس کی قیمت پاکستانی قوم نے اٹھائی، تکلیف تو اب لوگوں کو ہو رہی ہے۔ جب ہمیں انہوں نے ہٹایا تھا تو مہنگائی 12.4% تھی، جس کے اوپر شور مچ گیا، مہنگائی مارچ ہو گئی، ہر قسم کا میڈیا کے اوپر شور، پبلک میں وہ میڈیا والے جو باقاعدہ عوام میں نکلتے تھے جی چیزیں بڑی مہنگی ہو گئی، دنیا میں چیزیں مہنگی ہو گئی تھی، انٹرنیشنل کموڈٹی سپر سائیکل تھا، دنیا میں انرجی کی قیمتیں اوپر چلے گئی، مہنگائی دنیا میں آ گئی۔ 1970 کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ مہنگائی آئی کرونا کی وجہ سے، اس کے باوجود 12.4% پہ ہماری مہنگائی تھی، اور پچھلے مہینے 38% پہ پہنچ گئی تھی مہنگائی، اب تھوڑی کم ہوئی ہے۔ اور مہنگائی کم ہونی چاہیے اس لیے کہ دنیا میں تیل کی قیمت اور انرجی کی قیمت نیچے آ گئی ہے، کموڈٹیز دنیا کے اندر 35% ان کی قیمت نیچے آ چکی ہے جب ہماری حکومت تھی۔ تو سوال اب یہ ہے کہ کیا کوئی ایسی انکوائری ہوگی اس ملک میں کہ یہ سائفر کا جو ایک سائفر کے ارد گرد جو سازش تھی، پتہ تو چلے، مجھے تو پتہ ہے کون اس میں تھے، لیکن انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے، اور اس انکوائری میں پتہ چلے کہ کون کون کردار تھے جنہوں نے اس قوم کے اوپر اتنا بڑا عذاب لے کے آئے ہیں، اور اب مزید آگے اس عذاب سے نکلنے کے لیے اور کتنی تکلیف اٹھانی پڑے گی اس قوم کو۔ اور اس کے لیے میں پھر سے کوشش تو کرتا ہوں کہ ہمارے چیف جسٹس صاحب کو اس کے اوپر سوچنا چاہیے کہ وہ ہی ایک انکوائری کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ حکومت تو کرنے نہیں دے گی، اور نہ ہی مجھے افسوس سے کہنا پڑتا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ یہ کرنے دے گی، کیونکہ اس کے اندر ملوث ہیں جو جنرل باجوہ، اور انہوں نے جس طرح یہ پوری 6 مہینے پہلے سے جو پلان بن رہا تھا گرانے کا، اب تو خیر خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ 2021 سے ہی پلان بنایا ہوا تھا جنرل باجوہ نے ہماری حکومت گرانے کا، تو لیکن اب ذرا ان سے بھی سوال پوچھنا چاہیے کہ آپ نے ہمیں جب گرا کے ان کو لے کے آئے جن لوگوں کو، تو کیا آپ کو اعتماد تھا کہ یہ اس ملک کو اٹھا لیں گے؟ 30 سال سے جو حکومت کر رہے تھے، اور ان کے دور میں کوئی مجھے سنہری دور بتا دے کہ جب انہوں نے کوئی معیشت میں بڑی ترقی کروائی ہو، کوئی مجھے پتہ چل جائے کہ انہوں نے کون سا وہ کیا 99 میں جب چھوڑ کے گئے تھے نون لیگ، تو ذرا بتائیں کہ کیا وہ معیشت کے حالات آپ کو پتہ تھے؟ یہ ساکھدار تھے، وہ بینکرپٹ کر کے چھوڑ کے گئے تھے، اور پھر اب یہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ جو 2018 میں یہ چھوڑ کے گئے تھے پاکستان، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ تحریک انصاف نے بڑے زبردست مشکل فیصلے کر کے ملک کو اس سے نکالا، تو کیا کوئی ذمہ داری اٹھائے گا اس کی؟
کہ جب اتنی بڑی طاقت ہو جاتی ہے کسی کے پاس تو کیا اس کو پھر ذمہ داری نہیں لینی چاہیے جبکہ وہ طاقت کا غلط استعمال کرتا ہے؟ اور یہی انکوائری میں چیزیں آنی چاہیے. کیوں؟ کہ آگے سے ایسی غلطیاں نہ ہوں کہ آگے سے کوئی ایک آدمی خود ہی فیصلہ بند کمرے میں فیصلے کر کے ملک کو اس طرح مشکلات میں نہ ڈالے. اب میں جو دوسری چیز کہنا چاہتا تھا وہ یہ کہ اس وقت ایک ظلم کی انتہا، ایک ظلم کا ایسا نظام چل رہا ہے جس کی میں سمجھتا ہوں انتہا ہے. سب سے پہلے تو میں جو خواتین اس وقت جیلوں میں ہیں، میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کون سا جرم کیا؟ کیا پاکستان کا آئین پرامن احتجاج کی اجازت نہیں دیتا؟ کہیں آئین میں لکھا ہوا ہے کوئی نو گو ایریاز ہے؟ کہیں پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی سے کوئی سمجھے کہ ناانصافی ہوئی ہے ان سے تو کیا وہ کوئی ایسی ایریاز ہے جدھر وہ احتجاج نہیں کر سکتے؟ جب سپریم کورٹ کہتا ہے کہ پارٹی کے چیئرمین عمران خان کو غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ اغوا کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اور جس طرح اس کو مجرموں کی طرح ڈنڈے مار کے لوگوں کو، اس کے بھی اور لوگوں کو، وکیلوں کو، جس طرح اس کو پکڑ کے لے کے گیا تاکہ ساری دنیا دیکھے کہ کس طرح ایک پارٹی کے سربراہ کو کس طرح کا یعنی اس کے ساتھ رویہ تھا، تو کیا اس کا اجازت نہیں تھی کہ پرامن احتجاج اس ناانصافی کے اوپر کرے؟ اور جب رینجرز اٹھا کے لے کے گئے تو کدھر احتجاج کرنا تھا؟ وہی نا کنٹونمنٹس میں کرنا تھا، جی ایچ کیو کے سامنے کرنا تھا، اور کدھر جا کے کرتے؟ تو میں سوال یہ پوچھتا ہوں اس میں جرم کیا تھا؟ جرم جو تھا جو جلائے ہیں، جرم تھا کور کمانڈر کے گھر کو آگ لگانا، یہ جرم تھا. جرم وہ تھا جو عسکری ٹاور جلائے گئے ہیں اور جدھر جدھر بھی جلائے گئے ہیں وہ جرم تھا. اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس جرم میں 10,000 لوگ شریک تھے؟ کیا 50-60 لوگ ہوں گے جنہوں نے جا کے جلایا؟ میرا اگلا سوال یہ ہے کہ یہاں سی سی ٹی وی کیمراز ہیں، کیوں نہیں سی سی ٹی وی کیمراز کی فوٹیج سامنے آئی کہ وہ کون لوگ تھے جو پہلے گئے ہیں، کن لوگوں نے آگ لگائی؟ کیا اتنا مشکل ہے اس کو ڈھونڈنا؟ یا سیف سٹی کے کیمراز ہیں، کیا سیف سٹی کے کیمراز نہیں بتا سکتے ہمیں کہ وہ کون لوگ تھے؟ کیونکہ ہم سب چاہتے ہیں کہ ان کو سزا ملے، لیکن اس کی آڑ لے کے یہ کرنا کہ پوری پارٹی کے پیچھے پڑ جانا، جدھر پارٹی کے لوگ ہیں ان کے اوپر، ان کے گھروں میں گھس جانا، نہ ان کی عورتوں کو دیکھنا، نہ بچوں کو دیکھنا، نہ رشتہ داروں کو دیکھنا، جو آئے تو اسے پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیں. پولیس کو فری ہینڈ دے دیا ہے کہ اچھا جی آپ کی وہ جیو فینسنگ میں آپ کا آ گیا ادھر تو چلو جی آپ کو پکڑ کے ہم جیل میں ڈال رہے ہیں، لیکن اگر آپ پیسے دے دیں گے اتنے تو ہم آپ کو جیل میں نہیں ڈالیں گے. ریٹس لگی ہوئی ہیں، 15 لاکھ سے شروع ہوتے ہیں، کسی کو 10 لاکھ میں بلیک میل کیا جاتا ہے، کسی کو 5 لاکھ میں. اپنے ملک کی ہم پولیس کی تباہی کر رہے ہیں یہ حرکتیں کروا کے. کوئی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہوگی اس کے اوپر؟ کیا عسکری ٹاورز کے اندر نہیں ہم بتا سکتے؟ ایک انڈیپینڈنٹ صحافی کی پوری سٹیٹمنٹ آئی ہوئی ہے کہ وہاں کیا ہوا، اس میں پی ٹی آئی والے نہیں تھے عسکری ٹاور. ایک پتہ چلے کہ ریڈیو پاکستان پشاور کس نے جلایا تھا، اس کے اوپر کوئی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. کیوں نہیں ہوئی ابھی تک؟ میرا سوال یہ ہے کہ کیوں نہیں ابھی تک آئی جی پنجاب اس سے کیوں نہیں پوچھا گیا کہ کیوں پولیس وہاں نہیں پہنچائی کور کمانڈر ہاؤس؟ کیوں اس سے نہیں پوچھا جا رہا؟ جب یہ ہوا تھا امریکہ کے اندر کیپٹل ہل، ان کی پارلیمنٹ کے اوپر جب ڈونلڈ ٹرمپ کے لوگوں نے ہلا بولا تھا تو سب سے پہلے پولیس چیف کی خبر لی گئی تھی. اور مجھے یہ پھر سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو عورتوں کو پکڑا ہوا ہے، ہماری اسٹوڈنٹس پکڑے ہوئے ہیں، لوگوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، برے حالات میں رہ رہے ہیں، جو خبریں آ رہی ہیں باہر، کیا کیا ان سے ہوا ہے، وہاں کتوں سے تشدد ہوا ہے، ان سے اپروور بنانے کے لیے کیا کیا ان کے اوپر ہر قسم کا ظلم کیا گیا. کہ یا کہہ دو کہ عمران خان نے کہا تھا وہاں جا کے تو فائلیں جلا دینا کور کمانڈر ہاؤس میں،
कोरकोबांड हाउस को भी आग, फाइलें जला देना। एक ये किसी की 164 का बयान आए, इसमें कोई अकल है कि क्या फाइलें पड़ी हुई कोरकोबांड हाउस? आज तक मुझे एक स्टेटमेंट बता दें कि इमरान खान ने अपनी सारी जिंदगी कभी कहा है कि तशद्दुद करो, इंतशार करो, लोगों को मारो, जला दो? एक मेरी स्टेटमेंट बताएं 27 साल में। 126 दिन का धरना था, पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट था, लंबा। बताएं उसके अंदर कुछ किया, तोड़ फोड़ की, कुछ जलाया? आते थे अपना धरना, अब तकरीरें करके वापस चले जाते थे, शोर लोगों को देते थे। इसको जमहूरियत कहते हैं। मुझे ये बताएं कि यहां ये कहा गया है कि जी आप कैंटोनमेंट में थे और आपको जेल में डाल दिया। मुझे ये बताएं कि जो सबसे मुकद्दस जगह बरतानिया में है वो है प्राइम मिनिस्टर का घर, 10 डाउनिंग स्ट्रीट। मुझे बताएं हर दूसरे दिन वहां मुजाहरा होता है। आप 10 डाउनिंग स्ट्रीट चले जाएं, वहां आप हर दूसरे दिन कोई ना कोई आके मुजाहरा कर रहा होता है कि जी हमारे से नाइंसाफी हुई। कभी किसी के ऊपर कोई FIR काटी है, किसी के ऊपर कोई गोलियां चलाई हैं? मैं ये सवाल पूछता हूं कि यहां 16 लोग शहीद किए गए डायरेक्ट फायरिंग से, 100 से ऊपर को गोलियां लगी, 3 की टांगे कट गई। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो, और एक पैरालाइज है, कभी किसी जमहूरियत के अंदर इस तरह गोलियां मारी जाती हैं और इंक्वायरी भी नहीं है? इंक्वायरी से पुलिस उनके घरों में पहुंच जाती है। जिनके गोलियां लगी है उन्होंने एक जगह डेड बॉडी नहीं दे रहा कि नहीं, जब तक पहले आप कहें कि आप कोई कार्रवाई तो नहीं करेंगे। उनसे श्योरिटी लेते हैं कि आपने FIR नहीं कटवानी। क्यों? सीधी सीधी FIR कटती है IGs के ऊपर। ये कैसे आपने गोलियां चला दी 69 लोगों के ऊपर? एक पुलिस वाले को गोली नहीं लगी, एक रेंजर, मतलब कि यहां से तो किसी के पास हथियार नहीं थे, तो आप 69 लोगों पे गोलियां कैसे चला सकते हैं? और फिर आपके सामने फ्रांस में एक लड़के को गोली लगी, 4 दिन फ्रांस के सारे शहरों में आग लगी होती है, 1000 बिल्डिंग्स और गाड़ियां जलाई जाती है, और खुलेआम लोग आपके सामने कि उन्होंने पुलिस को पेट्रोल बम मार रहे हैं। उसके पुलिस ने तो कोई और गोली नहीं चलाई, क्योंकि वहां जमहूरियत है, आजाद है लोग। मैं ये पूछना चाहता हूं कि कोई इंक्वायरी होगी उन लोगों के ऊपर जिनके ऊपर गोलियां चलाई गई हैं, जिन लोगों की जानें ली गई हैं? क्या हम किसी को अकाउंटेबल रखेंगे? क्या इस मुल्क के अंदर कोई इंसाफ का निजाम है, या सिर्फ ताकतवर जो मर्जी करना चाहे, जंगल के कानून की तरह वो कर सकता है? ये कैसे हो सकता है? चलिए, औरतों का मैंने शुरू में बात की, बच्चों को क्यों पकड़ लेते हैं? डॉक्टर अमजद का अभी उसकी मुझे कल मैसेज आई, 13 साल का बेटा। डॉक्टर अमजद घर था नहीं, 6 दफा उसके घर छापे पड़ चुके। उसके 13 साल का बेटा और उसका एक भतीजा था, वो कोई 18 साल, उनको उठा के ले गए। सारी रात वो उसके ऊपर कपड़ा डाल के 13 साल के बच्चे को फुराते रहे। लेकिन जो एस्टेब्लिशमेंट को फिक्र करने की बात यह है कि हर जगह पुलिस क्या कहती है, जी हम कुछ नहीं कर सकते, हम मजबूर हैं, ऊपर से पैगाम आए हैं। ये जो हम जुल्म कर रहे हैं, ये हम नहीं करना चाहते, ये हमें पीछे से पैगाम आए। ये हर जगह से ये खबर आती है कि जी हम तो छोड़ना चाहते हैं, लेकिन क्या करें जी, वो ऊपर से प्रेशर डाल रहे हैं, सारा डाल रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, सारी नफरत उसके खिलाफ कर रहे हैं। ये तो कोई दुश्मनों की जरूरत नहीं है। ये जो सारा जुल्म किया जा रहा है, ये अब पुलिस अपने ऊपर से उतार रही है। ये जो घरों पे भी जाते, जी हमें ऑर्डर है कि घर तोड़ दो, लूटते हैं घर के, जिनको सबक सिखाओ। बच्चों को पकड़ना, औरतों को पकड़ना। और ये हाल है कि ज़मान पाक में अब ये हाल है। जरा मैं आखिरी बात कर रहा हूं। ज़मान पाक में क्या होता है, या एक नाई आता है हर थोड़ी देर के बाद, गार्ड्स भी हैं या काम करने वाले हैं, वो एक दफा आता है, उन सबके बाल काट देता है। वो 3-3.5 घंटे के लिए, 4 घंटे तक वो बैठ के बाल काट देते हैं। वो नाई ना आए यहां, सारे पूछे किधर चला गया वो नाई। उसको जब भेजा आदमी के, जी पता तो चला, तुम आए क्यों रहे? उसने हाथ ऐसे पकड़ लिया, कहते जी मेरे पुलिस पहुंच गई और पुलिस ने कहा कि तुम 3.5 घंटे ज़मान पार्क में क्या कर रहे थे?
اس نے ہاتھ چھوڑ لیا کہ جی میں نہیں آ سکتا. تو یعنی یہ حالات ہے کہ زبان پاک میں آنا جرم ہو گیا. یہ کدھر پہنچ گئے ہم؟ یہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے. عمران خان ایک پولیٹیشین ہے, ایک غدار نہیں ہے. اس کا جینا مرنا اس ملک میں ہے. جو لوگ آج اوپر بٹھائے ہوئے ہیں, میں انشاءاللہ کل پورا توشہ خانہ کا بتاؤں گا, کیونکہ اس میں جلدی شروع میں جس طرح بتایا کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح اس کو ڈسکوالیفائی کریں یا جیل میں ڈالیں. یہ سائفر آ گیا, توشہ خانہ آ گیا, یہ باقی سارے جو 180 کیسز ہیں. لیکن وہ جو لوگ اوپر بٹھائے ہوئے ہیں, کوئی دیکھا ہے ان لوگوں کا کون ہے وہ؟ یہ اس کی قوم کے بڑے بڑے مجرم ہیں. وہ لوگ ہیں جو 30 سال سے جرم کر رہے ہیں, جن کے اوپر اتنی فائلیں ہیں ان کی چوریوں کے اوپر. تو میں کل ان کا بھی ذرا آپ کو بتاؤں گا کہ ان کے توشہ خانہ میں, کیونکہ مجھے تو پہلی دفعہ پتا چلا ہے, میں نے توشہ خانہ کا ریکارڈ جو لاہور ہائی کورٹ نے ملایا, میں نے پہلی دفعہ ریکارڈ دیکھا, تو اس میں تو بڑے انکشاف ہوئے ہیں. تو میں انشاءاللہ کل آپ سے بات کروں گا. لیکن میں صرف آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں, اس ملک کو تباہ نہ کریں. جب ایک قوم میں اچھے برے کی تمیز ختم ہوتی ہے, قوم تباہ ہو جاتی ہے. پہلے اخلاقی طور پہ مرتی ہے قوم, پھر معاشی طور پہ مرتی ہے. سارے جو دنیا کی بڑی بڑی ریاستیں تھیں, رومن امپائر, مسلمانوں کا مغل امپائر, یہ جو عثمانیہ سلطنت, یہ ساری ختم ہونے سے پہلے ان کے اندر اخلاقی طور پہ یہ قومیں مری تھی. اس کے بعد یہ ختم ہوئے تھے, ملک ٹوٹے تھے. دیکھیں, لوگوں سے زبردستی بیان لینا, 164 کا بیان لے کے ان کو رکھ کے ان کو بلیک میل کرنا, ان کے بچوں سے بلیک میل کرنا, فائلوں سے بلیک میل کرنا, یہ ہم جھوٹ کو سچ کراتے کراتے ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ ملک کو کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے. اور مجھے صرف یہ فکر پڑی ہوئی, سب چیز کے لیے میں تیار ہوں. میں بار بار, مجھے پتا ہے کہ انہوں نے پوری کوشش کرنی ہے کہ کیئر ٹیکر آنے سے پہلے اس کو جیل میں ڈالیں, میں اس کے لیے تیار ہوں. لیکن کیا ملک کا ہم سوچ رہے ہیں؟ وہ نہیں سوچ رہے جن کے سارے ڈالرز باہر پڑے ہوئے ہیں. سوچ ہمیں, ہماری طرح کے لوگوں کو سوچنا چاہیے جن کا جینا مرنا پاکستان میں. پاکستان زندہ باد.